قضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کہ زندگی کے ہر شعبے میں 24 گھنٹے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی اور معاشی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب والدین آپ کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچیں تو آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، آپ نے ان کو نہیں جھڑکنا، واخفض لہما، آپ نے بچھائے رکھنے ہیں، جناح الذل، اپنے عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے بچھائے رکھنا ہے، ان کے سامنے آپ نے عاجزی کے پر بچھائے رکھنے ہیں، اور ان کے سامنے آپ نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ نے ان کے سامنے شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر میں عاق لوالدے، والدین کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوتی، مشرک کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، اور عاق لوالدے، والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور یہی مضمون رب ذوالجلال نے سورہ لقمان میں بھی بیان فرمایا۔ والدین، چونکہ نوجوان یہاں پہ، بچے اور نوجوان یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ عملی زندگی کے لیے بھی ہماری کوئی رہنمائی ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے سورہ لقمان میں، حضرت لقمان کان نجارا، یہ کوئی نبی نہیں تھے، حضرت لقمان کوئی رسول نہیں تھے، حضرت لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے، حضرت لقمان نجار تھے۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو پرانی اردو میں بڑھئی کہتے تھے، اور موجودہ زمانے میں آپ کو سمجھانے ترکھان، اس کو یعنی حضرت لقمان ترکھان تھے، لیکن وہ رب ذوالجلال کو پہچانتے تھے، وہ اپنے خالق و مالک و بادشاہ کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے گائے بگائے اپنے بچے کو، بچہ ہی تو زندگی کا کل سرمایہ ہوتا ہے، پوری زندگی کی کل کائنات اگر کوئی ہے، ہماری پراپرٹی کوئی ہے تو ہمارے بچے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کرنا، ان بچوں کو رب ذوالجلال والاکرام سے متعارف کروانا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ بزرگ و برتر ہے، اللہ سے تعارف کروانا، اللہ کے احکامات ان تک پہنچانا، اللہ کی بندگی ان کو سکھانا، یہ والدین کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا خود بھی، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ حاکم ہے تو اللہ کی حاکمیت میں کسی دوسرے کو حاکم نہ ماننا، یعنی حکومت صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ماننا، عامر اگر صرف اللہ ہے، کسی اور کو عامر نہیں ماننا، حلال و حرام کا حق صرف اللہ بزرگ و برتر کے پاس ہے، کسی اور کے حلال و حرام کے ضابطوں کو نہیں ماننا۔ لقمان نے یہ دعوت دی، لقمان نے رب ذوالجلال والاکرام کا تعارف اپنے بیٹے سے کروایا۔ حضرت لقمان حکیم نے بیچ میں ان کی پند و نصائح اور ہدایات کے بیچ میں پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا، والدین کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور بطور خاص فرمایا کہ والدہ کے متعلق فرمایا حملتہ امہ وانا علی وان، کہ ماں ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری کو اٹھاتی ہے، اور 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور پھر سال یا 2 سال اپنے پیٹ کے اوپر، اپنی چھاتی کے اوپر بچے کو اٹھاتی ہے۔ اس لیے والدین کا اور بطور خاص ماں کا بڑا حق ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام ایمان لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن ان کی مائیں ایمان نہیں لائی تھیں۔ تو ماں حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے کہا کہ میں چھت کے نیچے نہیں جاؤں گی، حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے کہا کہ میں سر میں کنگھی نہیں کروں گی، سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے فرما بردار تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي، اگر والدین، ان کا بڑا مقام ہے کہ والدین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ خالق حقیقی تو رب ذوالجلال ہے، لیکن ظاہری وجود جو مجھے اور آپ کو ملا میری ماں کی وجہ سے اور میرے والد محترم کی وجہ سے یہ وجود ہم کو ملا، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن جب والدین اللہ کی نافرمانی، اللہ کے شرک اور اللہ کی بغاوت کا حکم دیں وَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی تابعداری نہیں کرنا، پھر ان کی فرما برداری نہیں کرنا، لیکن فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں آپ نے موافق دستور کے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بہترین فرما بردار بیٹا بن کے زندگی گزارنی ہے، ان کے نان و نفقہ کا، ان کے خرچ کا آپ نے بندوبست کرنا ہے، ان کے اس کے اہل و عیال، ان کی تمام ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں، وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو تب آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بڑی سخت تھیں اور حضرت ابو ہریرہ پہ بڑی سختی کرتی تھیں، تو اللہ بزرگ و برتر نے اس موقع پہ ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جب وہ اللہ کی بغاوت کا حکم کریں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم کریں، تب آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے ہمکنار کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان ہوئیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والد یہودی بھی ہو، والد عیسائی بھی ہو، والدین اگر بت ماتی کیوں نہ ہو، ہیں آپ کے والدین، اللہ کا فرمان یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں آپ نے ان کے ساتھ موافق دستور کے رہنا ہے، لیکن جب جب وہ اللہ کی نافرمانی کی حکم کریں تب آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو فرمایا عاقل لوالدے، والدین کے نافرمان کو اللہ بزرگ برتر اس رات کو بھی نہیں بخشتا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مدمن الخمر، شرابی عادی کو، جو عادی شراب کا عادی ہو، شرابی کو بھی رب ذوالجلال، جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، جو نوجوانوں کو منشیات پہ لگاتے ہیں اور منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راتوں میں اللہ بزرگ و برتر ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا مشاحن کینہ پرور، جو ہمارے تو نسلیں گزر جاتی ہیں، والد محترم کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تو پھر وہ نیچے تک جاتی ہے، پوتے تک اور پوتے تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاحن، جو دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، جو دوسرے کے لیے بغض رکھتا ہے، جو دوسرے کے اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد رکھتا ہے اور 3 دن سے زیادہ جو ناراض ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ بزرگ و برتر اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ تو یہ بہت بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر والی رات ہو، اس لیے اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں کل عبد، ہر اس بندے کے ساتھ کہ جو قیام کر رہا ہوتا ہے، جو قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو استغفار کر رہا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے بندے مومن کے جسم کے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی کیفیت اگر کسی پہ طاری ہو تو گویا اس پہ پھر اس کے ساتھ جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ تو ان تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے
اور طلوع فجر تک یہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمت کی برکھا برستی رہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں کہ ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ جنت کے سارے دروازوں کو رب ذوالجلال کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، فرشتوں کو رب ذوالجلال جکڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ قرآن مجید کو، یہ رمضان کو جو اتنی بڑی فضیلت ملی، یہ کس لیے ملی؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کو ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر رمضان کو جو اتنی بڑی بزرگی ملی کہ ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اور جو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو رمضان کو یہ اتنی بڑی بزرگی اور فضیلت کیوں ملی؟ رمضان کی راتیں بھی تو عام راتوں کی طرح ہیں اور رمضان کے دن بھی تو عام دنوں کی طرح ہیں۔ اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، اور جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنا بڑا کام ہوا، جو 83 سال میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا جتنا ایک رات کو ہوا، کہ جس رات کو اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اس رات کو رب ذوالجلال والاکرام نے اتنا بڑا مقام دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جنت کا مستحق، جنت کو پانے کا یہ مہینہ اور جنت کو حاصل کرنے کی یہ راتیں تھیں، تو یہ ساری کی ساری فضیلت اور بزرگی رمضان کو جو ملی یہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ اور قرآن مجید کو رب ذوالجلال والاکرام نے کیوں نازل فرمایا؟ خود اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ رہنمائی ہے، یہ پورے کے پورے انسانیت کے لیے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے اس میں گائیڈ لائن ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو نظریہ بھی دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو عقیدہ بھی دیتا ہے، نظریہ بھی دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو آئیڈیالوجی بھی دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو انفرادی زندگی گزارنے کی بھی، انفرادی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن اجتماعی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا ہے اور ہر ایک کی خدمت میں نے عرض کیا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوئی تو 3 دن تک آپ کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی۔ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ قبر نہیں کھودی جا سکتی تھی یا کسی نے باہر سے آنا تھا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 3 دن تک آپ کی تجہیز و تکفین اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تھی، آپ اسلامی ریاست کے بڑے تھے، آپ اسلامی ریاست کے بڑے تھے، اور یہ جو قرآن مجید جو حلال و حرام کا پروگرام پیش کرتا ہے، یہ تہذیب پیش کرتا ہے، یہ کلچر پیش کرتا ہے، یہ معاش اور معاشرت کا نظام دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر مدینہ میں نافذ کیا تھا۔ مدینہ کی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ میں قرآن مجید کے تمام احکامات کو لاگو کر دیا گیا تھا۔ اب جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ کی نیابت کی ضرورت تھی، آپ کے خلیفے کی ضرورت تھی، آپ کے نائب کی ضرورت تھی۔ 3 دن تک سقیفہ بنو ساعدہ میں مشورے ہوتے رہے، پنچایت کا نظام تھا، قبائلی نظام تھا، جرگے ہوتے رہے، مشورے ہوتے رہے، مہاجرین نے کہا کہ ایک ہم میں سے ہو، انصار نے کہا کہ ایک ہم میں سے ہو، لیکن بالاتفاق 3 دن کی بڑی لمبی چوڑی مشاورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مقرر کیا گیا کہ یہ رسول اللہ کا یعنی رسول اللہ کی تجہیز سے، رسول اللہ کی تدفین سے بھی ضروری ہے نصب الامام، امام کو قائم کرنا، اسلامی حکومت کو قائم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کا پورا نظام ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے، بعض اوقات یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے بے شمار آیتیں پڑھی، تمام کے تمام احکامات پڑھے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، سورہ نور آپ نے پڑھی،
سورہ نور کی پہلی آیت میں فرمایا الزانیۃ فالزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والی مرد پہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ اب مجھے یہ نہ آپ کے مولانا اکرام اللہ صاحب، نہ مولانا یہ علاء الدین صاحب، یہ تو کوڑے نہیں مار سکتے، ہم تو کوڑے نہیں مار سکتے، ہم واعظ کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے، یہ بدکار مرد اور بدکار عورت کو سزا دینے کا جو پروگرام اللہ نے قرآن مجید میں پیش کیا، اور شروع میں سورہ نور کے شروع میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے۔ صورت کہتے ہیں آیتوں کے مجموعے کو، بہت سی آیتوں کے مجموعے کو صورت کہتے ہیں۔ تو یہ چند احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں سفارشات بھیج رہا ہوں کہ میری سفارشات کو مانو، بلکہ فرمایا فرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا، ہم نے اس کو فرض کیا تمہارے اوپر، تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، تم میری رعایا ہو اور میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں اس کو تمہارے اوپر لاگو کرتا ہوں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور پھر آخر میں فرمایا، یہ آپ کے بچے بھی اس کو جانتے ہیں اور یہ علماء بھی جانتے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، کہ جب آپ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت جب یہ جرم کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو گے، اور اگر شادی شدہ ہو، مرد ہو اور شادی شدہ عورت ہو، پھر بھی یہ گناہ کرے، یہ بدکاری کرے، ان کو سنسار کیا جائے۔ ان کو سنسار کا مطلب یہ ہے، سنسار کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ آج کل کے نوجوان تو اردو کو بالکل نہیں جانتے، تو ان کو ذرا تشریح کرنا پڑتی ہے کہ سنسار کس کو کہتے ہیں۔ سنگ عربی میں، فارسی میں کہتے ہیں پتھر کو، اور سار کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ جب شادی شدہ مرد و عورت یہ بدکاری کریں گے تو زمین میں مرد کے لیے آدھا گڑھا کھودا جائے گا، اس کو اس میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک اس کو پتھر مارتے رہیں گے جب تک کہ وہ مرتا نہیں ہے، اور عورت کے پورے وجود کو اس میں کھڑا، پورا وجود تک، یعنی وہ اوپر تک اس کو گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو اس وقت تک پتھر مارتے رہیں گے جب تک کہ وہ مرتی نہیں ہے۔ یہ قانون مولوی صاحب نافذ نہیں کر سکتے، یہ قانون تب نافذ ہوگا کہ جب اللہ کا دین غالب ہوگا، جب حکومت الہیہ قائم ہوگی، جب امیر المومنین ہوگا، یہ تب قائم ہوگا۔ تو رسول اللہ کی تدفین 3 دن تک مؤخر اس لیے ہوئی کہ آپ کے نیابت کی ضرورت تھی، آپ کے لیے نائب کی ضرورت تھی، آپ کا ایسا نائب و جانشین ان کو چاہیے تھا، ایمان والوں کو، کہ جو رسول اللہ کی طرز پر، رسول اللہ کے طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اس نظام کو باہر رکھ سکے اور اس کو اپلائی کر سکے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن مجید، یہ پورے کا پورا ایک مکمل نظام، ایک نظام زندگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ، سسٹم آف لائف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کو بحیثیت نظام زندگی آپ کے لیے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ نظام زندگی ہے، کتاب و سنت کا، اس میں احکامات بھی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ سورہ نور کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے منور ہوں گے، آپ کا دل منور ہوگا، آپ کے گھر منور ہوں گے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوگی، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گی، تو پھر یہ ان کی زندگی پاک صاف ہوگی، ہماری زندگی پاک صاف ہوگی، اللہ نے اس لیے نازل فرمایا۔ اور پھر میرے بھائی اور دوستو، آپ نے یہ قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اختتام پر پورا ایک رکوع ہے جس میں سود کے احکامات، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا، وحرم الربا، رب ذوالجلال والاکرام نے
تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقہ و خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، او ایمان والو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم سودی لین دین سے اپنے آپ کو نہیں روکتے، سودی لین دین سے نہیں بچتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا جی، یہ صرف ختم کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ختم کے لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید برکت کے لیے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید جو ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے، اور تب قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو پھر جمعرات پہ ہم پڑھتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے تو خواتین کو، ہمارے ہاں تو ہمارے محلوں میں وہ بچیاں پھرتی ہیں کہ ہمارے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی فوت ہو گئی، میرے دادا ابو فوت ہو گئے، ان کے لیے ختم پڑھنا ہے، اور ساری عورتیں جاتی ہیں اور پھر وہ کچھ ان کو کھلاتی پلاتی بھی ہیں، اور وہ پڑھتی ہیں اور پھر دعا کرتی ہیں یا اللہ میرے ابا جی کو بخش دے۔ ایسے نہیں ہوگا، ایسے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ تو زندوں کے لیے آئی تھی۔ یہ قرآن مجید زندوں کے لیے رہنمائی ہے، زندوں کے لیے ہدایت ہے، یہ زندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ بزرگ و برتر نے اس کو بھیجا ہے، لیکن ہم نے اس کو ختم کے لیے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے اور برکت کے لیے ہم نے اس کو مختص کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ان ھذا القرآن محدبۃ اللہ، یہ قرآن مجید اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ ان ھذا القرآن محدبۃ اللہ فاقبلوا ما استطعتم، یہ قرآن مجید اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، فاقبلوا ما استطعتم، اس کو قبول کر لو۔ اس میں بوڑھوں کے لیے بھی خوراک ہے، اس میں بوڑھوں کے لیے بھی غذا ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، اس میں بچوں کے لیے بھی، بچوں کو بھی جو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہے، بوڑھوں کو جو خوراک کی ضرورت ہے اس میں موجود ہے، ماں اور بہنوں کو جو چاہیے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو چند مخصوص لوگوں کا کام ہے، اور ہم نے پروفیشنل بنا دیا مولوی صاحب۔ اتنا ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نماز اپنی بچی کا نکاح خود پڑھ سکیں اور اپنے والد کا جنازہ خود پڑھ سکیں، اتنے ہم مجبور ہوتے ہیں کسی اور کا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دین صرف کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ بزرگ و برتر نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر نے سورہ قمر میں فرمایا اور 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں اس کو سیکھنے والا؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے بڑا عرصہ گزار لیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ایک بچہ بڑا ویل ایجوکیٹڈ تھا، وہ باپ کے ساتھ میرے پاس آیا، اس کے باپ نے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ آپ اس کو کچھ الجھنے ہیں، آپ اس کی الجھنے دور کر دیں۔ میں نے کہا تو آپ بھی بیٹھیں گے ہمارے ساتھ؟ کہتے ہیں جی آپ میری موجودگی میں، والد نے کہا کہ میری موجودگی میں میرا بچہ آپ سے گفتگو نہیں کر سکے گا، آپ ویسے کوئی روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، جو یہ پوچھے گا آپ اس کی الجھنوں کو دور کر دیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون سی الجھنیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے تاکہ اس بچے کا ذہن میں کلیئر کر دوں۔ بچے نے بڑی گفتگو کی اور آخر میں مجھے کہتا ہے یہ آپ تو بڑے تنگ نظر ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں جب کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ رب ذوالجلال والاکرام کی خوبصورتی کو، رب ذوالجلال کے حسن کو، رب ذوالجلال والاکرام کے شاہکار کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور مولوی کہتے ہیں اس کو مت دیکھو۔ یعنی غیر محرم کو متعلق وہ جو کہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ غیر محرم کو جب میں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے تنگ نظر ہیں، حالانکہ میں تو رب ذوالجلال والاکرام کی حسن کو، رب ذوالجلال کی صنعت کو، رب ذوالجلال کے شاہکار کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں اللہ نے اس بات کو ڈالا۔ میں نے اس کو کہا بچے بات یہ ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، وہی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ حواس خمسہ 5 سینسز، یہ 5 جو حصے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع اللہ نے ہمارے وجود میں رکھے ہیں، جہاں سے یہ 5 ذرائع ختم ہوتے ہیں وہاں پہ وہی شروع ہوتی ہے،
میں نے اس کو کہا بھائی ہم عقل کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، عقل کے مطابق تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ہے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیں ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ میں نے اس کو کہا اگر یہی بات ہے، جب تم اپنی امی کو لے کر جا رہے ہوتے ہو بازار کو، جب اپنی بہن کو لے کر بازار میں جا رہے ہوتے ہو، اور جب تمہاری بہن کو، تمہاری ماں کو، تمہاری بیوی کو کوئی دوسرا ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر تم لال سرخ کیوں ہو رہے ہوتے ہو؟ لال سرخ اس وقت، اور وہ بھی تو رب ذوالجلال کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا بچے بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی ہے، یہ ہم نے اللہ سے رہنمائی لینی ہے، ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی لینی ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو مغربی نظام تعلیم ہے اور یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ مجھے بچیوں نے مجھے کہا کہ والدین کے حقوق پہ آپ ہمیں درس دیں۔ میں نے تفسیر ماجدی کو دیکھا، تفسیر ماجدی یہ جدید 6 جلدوں میں تفسیر ہے، اور اس کو اصل تفسیر مولانا عبدالماجد دریابادی نے انگلش میں لکھی ہے، اور بڑی ہی مارکت لا رہا ہے۔ یہ عبدالماجد دریابادی دیریا تھا، منکر خدا تھا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی دیریا تھا، منکر خدا تھا، رب ذوالجلال والاکرام کے وجود کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ بزرگ و برتر نے مولانا اشرف علی تھانوی کے درس میں یہ بیٹھتے رہے، اور اللہ نے پھر ان کو ہدایت دی، اور بہت بڑی انہوں نے بہت بڑا علمی کام انہوں نے کیا، اور پھر اس کی تلخیص اردو میں بھی موجود ہے۔ تو شیخ عبدالماجد دریابادی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب یہ جانوروں کی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیڈ تک، ہمارے گھروں تک یہ مغربی تہذیب آ چکی ہے۔ یہ موبائل، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ ہمارے بیڈ تک آ چکا ہے۔ ہم کمرے میں ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک بیڈ میرا ہے اور ایک میرے بچے کا ہے، بچہ لحاف میں موجود ہے، میرے پاس بیٹھا ہوا، جسمانی طور پہ میرے کمرے میں میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے۔ موبائل اس نے لحاف کے اندر موبائل وہ کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مغرب کا بہت بڑی یلغار ہے ہمارے نوجوانوں کو بے راہروی پہ، ہمارے جوانوں کو اسلامی تہذیب سے دور کرنے کا ایک بہت بڑی چال ہے، جو ہمارے حکمران مل کر اس کو ہماری نوجوان نسل کو انہوں نے بے راہروی پہ لگا دیا، ہماری نوجوان نسل کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو شیخ عبدالماجد دریابادی، مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جانوروں کی تہذیب ہے۔ وہ کیسے کہ ماں کو بچہ اس وقت تک جانتا ہے جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہے، جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے، تب تک تو وہ ماں کو جانتا ہے، اور جو ہی ماں کے دودھ ختم ہوتا ہے اس کے ہاں وہ بکری نہیں جانتی میری ماں کون ہے، بکری کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ اس کی پھوپھی کون ہے، اس کی خالہ کون ہے، اس کی پھوپھی کون ہے، اس کی تائی کون ہے، اس کی رضائی بہن کون ہے، اس کی سگی بہن کون ہے۔ جانوروں کے ہاں کوئی خاندانی نظام نہیں ہے۔ جانور اپنی ماں کو جانتا ہے، لیکن وہ تب تک جانتا ہے جب تک کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ۔ تو یہ مغربی تہذیب بھی جانوروں کی تہذیب ہے، یہ جانوروں کی تہذیب ہے۔ یہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیگم کہتی ہے کہ بابا یہ تو تمہارا ابا کھانستا ہے، یہ ڈسٹرب کرتا ہے، پھر وہ اٹھاتے ہیں اس کو، ابے کو اور امی کو اٹھاتے ہیں، اور وہ اس کو ہومز میں، کیا کہتے ہیں ان کو، اولڈ ہومز میں ان کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر سال میں ایک دن ہوتا ہے فادر ڈے، اور ایک دن ہوتا ہے مادر ڈے، اور ایک دن ہوتا ہے پیرنٹس ڈے۔ اس دن وہ گلدستے بیچتے ہیں، اور اس دن پھر وہ ان کو جاتے ہیں بیچتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت کے دروازے ہیں۔ سخت الوالد سخت الرب، رضا الوالد رضا الرب، کہ والد کا غصہ رب ذوالجلال کا غصہ، اور والد کی خوشی رب ذوالجلال والاکرام کی خوشی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بات یہ درد میں رکھنا چاہتا، آپ کے اپنا درد رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ نوجوان نسل، ہماری نوجوان بیٹیاں، ہمارے نوجوان بچے بچ سکتے ہیں تو صرف قرآن مجید کے ساتھ
جڑنے سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ کوئی اور ٹیکنالوجی، کوئی اور حربہ، کوئی اور طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل مضبوط طریقے سے وہ بچ سکے اور اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کا حصہ بن سکے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو رمضان کا یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید پوری انسانیت سے بات کرتا ہے، انسانیت کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں سے یہ بات کرتا ہے۔ تو اس قرآن مجید کو سیکھو، اس پر ایمان لاؤ۔ آپ اگر 60 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، تو آپ قرآن مجید کی کسی قرآن مجید کی کسی ترجمے کو لیں، کسی تفسیر کو لیں، آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ بچہ اس کو پڑھو، اس قرآن مجید کو پڑھو اور اس کی ترجمے کو پڑھو، اور یہ اس کے آشیا جو ہے یہ پڑھو، خود بھی اس کو اس سے سنو اور اس کو بھی لگاؤ۔ تو یہ صرف قرآن مجید وہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس کو ہم اپنائیں گے، جس پر ہم ایمان لائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ نوجوان نسل بچ سکتی ہے، ورنہ یہ تباہی اور بربادی کے دہانے میں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اور مغرب کا سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کو بے راہ روی پہ لگایا جائے، اس کو دین اسلام سے دور کیا جائے، اس کو کتاب و سنت سے دور کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو درد میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا کہ نوجوان نسل کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑو، اس کو اللہ کے ساتھ متعارف کرواؤ، اس کو یہ سمجھاؤ۔ یعنی میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نا، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے سینے ایسا کوئی آج تک کوئی اعلیٰ ایجاد ایسا نہیں ہوا کہ میرے خیالات کو وہ سمجھ سکے، میرے سینوں کے متعلق سمجھ سکے۔ وہ ایسا کوئی اعلیٰ اور ایسا کوئی وہ ایجاد ہی نہیں ہوا کہ میری آنکھوں کو وہ جان سکے کہ میری آنکھوں نے کیا 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 ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی توحید بچے کو سمجھ آئے گی، اور وہ سمجھ آئے گی کہ وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہ رگ سے بھی، یہ جو گردن حیات ہے جس کی وجہ سے یہ نفس، یہ جسم اور روح کا رشتہ آپس میں بحال ہے، یہ اس سے بھی اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ قریب ہوں۔ اور یعلم ما توسوس، وہ سینوں کے بھیدوں کو اور وہ جو کچھ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے رب ذوالجلال والاکرام اس کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف ہم اپنے بچوں سے کروائیں گے، اللہ کا کلام ان کو ہم پڑھائیں گے، تو تب ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، تب ان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی، آخرت پر ایمان ان کا قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا ہوگا، اور تب جا کر ان کی زندگی سنور سکتی ہے، تب ان کی آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں، تب ان کا دل پاک ہو سکتا ہے، تب ان کا پورا وجود پاک ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور رمضان کو بزرگی ملی قرآن مجید کی وجہ سے۔